ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ روزے کا فدیہ کیا ہے، تو ان کے لیے عرض یہ ہے، فدیہ صرف وہ آدمی دے سکتا ہے جو دائمی مریض ہو۔ اگر وہ روزے رکھے تو اس کا مرض بڑھ جائے یا بڑھ جانے کا خطرہ ہو، جسے آپ دائمی مریض کہتے ہیں، اور اسی طرح وہ آدمی فدیہ دے سکتا ہے جو بہت بوڑھا ہو گیا ہو، روزے رکھنے کی طاقت ہی ختم ہو چکی ہو۔ اس کے علاوہ آپ کسی سفر میں جا رہے ہیں، آپ نے روزہ، سفری جو سہولت ہے، رخصت ہے، اس کو اختیار کر کے آپ نے روزہ نہیں رکھا، تو آپ کے ذمہ اس کی قضا ضروری ہے، فدیہ نہیں آپ دے سکتے۔ اسی طرح ایک آدمی بیمار ہے، فرض کریں 10 دن یا 15 دن بیمار رہا، اور بیماری میں رمضان المبارک کے 15 دن یا 20 دن روزے نہیں رکھ سکا، تو وہ اس کا فدیہ نہیں دے سکتا، اس کی قضا کرے گا۔ چاہے سردیوں کے اندر جو چھوٹے دن ہوتے ہیں ان میں قضا کرے، تو اس کے ذمہ قضا ہے، اس کے ذمہ فدیہ نہیں۔ فدیہ صرف وہ دے سکتا ہے جو بہت بوڑھا ہو گیا ہے، روزے رکھنے کی طاقت ہی نہیں۔ فدیہ وہ دے سکتا ہے جو دائمی مریض ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ آپ اب روزے نہیں رکھ سکتے، تو ایسا آدمی فدیہ دے سکتا ہے۔ نمبر 2، فدیہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے نہیں دیا جا سکتا۔ فدیہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے دے دیا ہے تو وہ ادا نہیں ہوگا، آپ کو دوبارہ دینا پڑے گا، اس لیے کہ ابھی تو واجب ہی نہیں ہوا۔ واجب ہونے سے پہلے کیسے؟ ہاں، البتہ رمضان المبارک کا ایک روزہ گزر گیا یا 2 گزر گیا تو آپ بقیہ پورے رمضان المبارک کا فدیہ ابھی دے سکیں گے، اس لیے کہ وہ روزے جو ہیں وہ آپ کے ذمہ واجب ہو چکے ہیں۔ نمبر 3، فدیہ 4 چیزوں میں سے کسی چیز سے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں بعین ہی دے دیں یا ان کی قیمت دے دیں۔ نمبر 1 کشمش، نمبر 2 کھجور، نمبر 3 جو، نمبر 4 گندم۔ آپ چاہیں تو یہ چیزیں بعینی دے سکتے ہیں، چاہیں تو ان کی قیمت دے دیں، اور ان کی مقدار کیا ہے؟ گندم کی مقدار 1.25 کلو، احتیاطاً 2 کلو۔ اگر آپ گندم سے اپنا فدیہ دیں گے تو پورے مہینے کا فدیہ 60 کلو گندم بنے گی۔ اگر قیمت کے لحاظ سے دیں گے پورے مہینے کا فدیہ 8100 روپے بنے گا، اور یہ وہ ہے، غریب بھی دے سکتا ہے، امیر بھی دے سکتا ہے، مگر امیر کے لیے چاہیے کہ وہ جو پہلی 3 چیزیں ہیں جس میں کشمش ہے اور کھجور ہے، جو ہے، ان میں سے کسی چیز میں سے دے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو مالداری دی ہے، دولت دی ہے، اس کو اسی کے مطابق دینا چاہیے، مگر پھر بھی اگر وہ گندم کے لحاظ سے دیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ کشمش کے لحاظ سے اگر آپ کشمش فدیہ میں دیں گے تو ایک روزے کا فدیہ 3.5 کلو کشمش بنے گی۔ گندم 2 کلو میں نے بتلائی ہے، اس کا 3.5 کلو کشمش۔ اسی طرح کھجور بھی 3.5 کلو، اگر جو سے دیں گے تو جو بھی 3.5 کلو، اور گندم سے دیں گے تو گندم 2.25 کلو، احتیاطاً 2 کلو، یعنی گندم 2 کلو ہے۔ اس کے علاوہ باقی چیزوں کا وزن جو ہے ایک روزے کا فدیہ 3.5 کلو ہے۔
اگر آپ ان کے پیسے بنائیں گے تو کشمش کے پیسے بنیں گے 84,000 روپے. 84,000 روپے. کھجور کے بنیں گے 42,000 روپے پورے مہینے کا فدیہ. جو کے بنیں گے 12,000 روپے. آپ اتنے پیسوں کو 30 پہ تقسیم کر کے آپ ایک روزے کا فدیہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کتنے روپے بنے ہیں. اور اجناس کی شکل میں کتنا فدیہ بنتا ہے. ایک روزے کا فدیہ 3.5 کلو کشمش. اگر کھجور سے دیں گے تو ایک روزے کا فدیہ 3.5 کلو کھجوریں ایک روزے کا فدیہ. اگر جو سے دیں گے تو ایک روزے کا فدیہ 3.5 کلو جو. اگر گندم سے دیں گے تو ایک روزے کا فدیہ 2 کلو گندم. تو یہ جو میں نے قیمتیں بتلائی ہیں کشمش کی 84,000 روپے، یہ 30 دن کا فدیہ ہے. ایک دن کا فدیہ 3.5 کلو کشمش کی قیمت کو اگر آپ 30 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 84,000 روپے بنے گے. اسی طرح کھجور کا جو میں نے بتلایا ہے وہ 42,000 روپے پورے مہینے کا. اگر آپ کھجور سے دیں گے تو اتنا فدیہ بنے گا پورے مہینے کے روزوں کا. اگر آپ جو سے دیں گے تو پورے مہینے کے روزوں کا فدیہ 3.5 کلو جو ایک روزے کا فدیہ. اور 30 دنوں کے فدیے کو اگر آپ 3.5 کلو کو 30 کے ساتھ ضرب دیں گے تو وزن آ جائے گا جنس کا. تو پھر اس کی قیمت معلوم کریں تو اس کی قیمت میں نے جو معلوم کی ہے وہ 12,000 روپے بنتے. گندم کی جو قیمت میں نے معلوم کی ہے 60 کلو کی، وہ 8,100 روپے بنتے ہیں. اس لحاظ سے آپ اپنا فدیہ دیں اور یہ ذہن میں رکھیں رمضان شروع ہونے سے پہلے فدیہ ادا نہیں کیا جا سکتا. جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے تو آپ 30 روزوں کا فدیہ اپنا ادا کر سکتے ہیں.